تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ تعارف سورۃ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس صورت میں طلاق کے مسائل مذکور ہیں، اس لیے اس کا نام الطلاق تجویز ہوا۔ اس میں 2 رکوع، 12 آیتیں، 249 کلمے اور 1060 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی وہ آیات جن میں طلاق، عدت کے احکام بیان ہوئے ہیں، ان آیات کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ مضامین: عہد جاہلیت کا عرب معاشرہ از اول تا آخر بگڑ چکا تھا۔ لغو رسم و رواج کی پابندی نے ان کی خانگی زندگی کو باہمی اعتماد اور سچی خوشیوں سے محروم کر دیا تھا۔ نکاح، طلاق، عدت، نفقہ، رضاعت اور دوسرے مسائل جن کا عائلی زندگی سے گہرا تعلق ہے، ہر قسم کی معقولیت سے عاری تھے۔ اسلام نے یکلخت پہلے نظام کو درہم برہم کر کے نہیں رکھ دیا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے تدریجی اقدامات کیے تاکہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور عجلت میں کی گئی اصلاحات سے جو مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے کم سابقہ پڑے۔ پہلے شوہر اپنی بیوی کو ان گنت طلاقیں دے سکتا تھا اور عدت گزارنے سے پہلے رجوع کر لیا کرتا، جس سے عورت کی زندگی اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت 229 میں بتا دیا کہ شوہر زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں دے سکتا ہے، اس کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ البقرہ کی آیت 228 میں مدخولہ عورت کی عدت بتا دی کہ 3 حیض ہے۔ اسی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ رجعی طلاق کی صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے خامند رجوع کر سکتا ہے اور تجدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ البقرہ کی آیت 230 میں طلاق مغلظہ کی صورت میں دوبارہ نکاح کا حکم بیان کر دیا، اور اسی صورت کی آیت 234 میں اس عورت کی عدت بتا دی جس کا خامند فوت ہو جائے۔ عائلی زندگی سے متعلق ایک حکم سورۃ الاحزاب کی آیت 49 میں بیان کر دیا کہ اگر نکاح کے بعد دخول سے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو پھر متعلقہ کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی وقت نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن عائلی زندگی کے متعلق کئی مسائل ایسے رہ گئے تھے جن کے جوابات مطلوب تھے۔ کئی دیگر احکامات کے بارے میں وضاحت کی ضرورت تھی تاکہ عمل کرنے والا منشائے الہی کے مطابق ان پر عمل کر سکے۔ اس صورت کو نازل فرما کر اس خلا کو پر کر دیا۔ نیز طلاق، جس کی اجازت اسلام نے صرف ناگزیر حالات میں دی ہے جبکہ میاں بیوی کے مل کر رہنے کا کوئی امکان نہ ہو، اور اسے ابغض المباحات قرار دیا ہے۔ اس کے لیے ایسی پابندی لگا دی کہ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو طلاق کا وقوع بہت ہی کم ہو جائے۔ پہلے اس متعلقہ مدخولہ کی عدت بیان کی گئی تھی جسے حیض آتا ہو، یہاں ان مدخولہ عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے جنہیں حیض آنا ابھی شروع ہی نہ ہوا ہو، یا وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہوں جب حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو اگر خامند طلاق دے دے یا اس کا خامند فوت ہو جائے تو اسے کتنی عدت گزارنی ہوگی، اس مسئلہ کی بھی یہاں تشریح کر دی۔ متعلقہ جب عدت گزار رہی ہو تو اس کی سکونت اور نفقے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، شیر خوار بچے کی رضاعت کا انتظام اور اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا، ان تمام مسائل کو یہاں تفصیلاً ذکر کر دیا۔ اس صورت کا ایک اور پہلو آپ کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ بلا شبہ اس میں اہم اور دور رس نتائج کے حامل قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کریم کی انفرادیت قائم ہے۔ یہ صرف قوانین کی کتاب نہیں جو متعدد دفعات پر مشتمل ہو اور جن سے سرتابی کرنے والا مختلف سزاؤں کا مستوجب قرار پاتا ہو، بلکہ اس میں جگہ جگہ ان احکام کی بجا آوری کی ترغیب دینے کے لیے ایسے جملوں کا اضافہ کیا گیا ہے جنہیں پڑھ کر ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان احکام کی پابندی تقوی ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہیں کھول دیتا ہے اور اسے یوں رزق دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان جب ان آیات میں غور و فکر کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے سے اس کا رب کریم اس پر راضی ہو جائے گا تو پھر بڑی خوش دلی سے ان احکام کو بجا لاتا ہے، خواہ اسے کتنا مالی خسارہ بھی برداشت کرنا پڑے۔ یہی قرآن کریم کی وہ خصوصیت ہے جو اسے قوانین کا مجموعہ ہونے کے باوجود
قوانین کی دیگر کتب سے ممتاز کرتی ہے۔ دوسرے رکوع میں بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام بڑا دردناک ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں انہیں ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ایسی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں حق کا آفتاب نور افشانی کر رہا ہوتا ہے۔